رہوار سوار کو دیکھتا ہے، سوار رہوار کو دیکھتا ہے، دونوں زخمی ہیں، لیکن لکھا ہے عرفاء نے اپنی کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں زیادہ زخمی مرتجز ہے، کیونکہ مرتجز کی اپنی کوشش تھی کہیں تین تلوار حسین پہ نہ جائے، جہاں بھی آتی کبھی کوئی اپنے جسم کا حصہ آگے لے آتا، کبھی کوئی آگے لے آتا۔ دنیا کہتی ہے مرتجز کو آج زلدنا کو دنیا سلام کیوں کرتی ہے، شیعہ سلام کیوں کرتے ہیں؟ بابا وفائیں جو اتنی ہیں، ہم بھی سلام کرتے رہیں گے، ہمارے بڑوں نے بھی سلام کیا، ہماری نسلیں بھی امام کے ظہور تک سلام کرتی رہیں گی۔ کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، سرکار نے ایڑی لگائی، چل مرتجز۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ مرتجز کو پتہ چلا میرا سوار گر گیا ہے۔ مرتجز نے رخ بدلا، پہنچا وہاں جہاں امت سرکار کو پرسہ دینے میں مصروف تھی۔ کوئی اکبر کا پرسہ، کوئی قاسم کا پرسہ، کوئی غازی عباس کا پرسہ۔ آپ کہوگے سید پرسہ تو ہمارے ہاں بڑی محبت سے دیا جاتا ہے، افسوس کر کے دیا جاتا ہے۔ اس ممبر کی عظمت کی قسم، یہ پرسہ وہ پرسہ نہیں، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ سلطنہ قریب گئے، قریب جا کے اپنی زبان بے زبان میں عرض کرتے، آقا اگر اجازت ہو کمر بند میں منہ ڈال کے مدینے لے چلوں؟ سرکار فرماتے نہیں مرتجز چلا جا، شاید کوئی خیام میں بچ گیا ہو۔ پہنچا خیام کے بیر، زور زور سے ہی نہیں آتے، اپنے پاؤں سے زمین پہ لائنیں مارتا ہے۔ شام والی آواز دے کے کہتی معصومہ جا مرتجز کی بات پکڑ کے لے آ، لگتا ہے میرا بھائی نہیں آیا۔ چھوٹی 4 سال کی حسین کے سینے کا تعویذ معصومہ بات پکڑ کے لے آتی ہے، رو کے کہتی ہے بی بیو مجھے پرسہ دو، لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں۔ جب مرتجز واپس گیا، منظر ہی بدل چکا ہے۔ جو ٹاؤن والوں وہ کیفیت نہیں جو پہلے تھی۔ اس نے وہی دعا مانگی، میرا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک خون حسین کا منتقم نہ آئے۔ کتب رجب میں لکھا ہے جب تیرا میرا زمانے کا امام آئے گا نا، اسی طرح زخمی حالت میں زلزلہ آئے گا، اپنی زبان بے زبان میں کہے گا اللہ کی عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا۔ ہر طرف سے امت مارتی رہی، ہر طرف سے ظلم کرتی رہی، ماتم حسین۔ محمد و آل محمد سلام۔